بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ کے پہلے صاحبزادے تھے۔ آپ رضی اللہ کا تعلق براہ راست خاندان نبوت اہل بیت سے ہے، جسے اسلام میں سب سے زیادہ پاک اور بابرکت خاندان قرار دیا گیا۔ آپ رضی اللہ نہ صرف نسب کے اعتبار سے بلند تھے بلکہ اپنے کردار، اخلاق، عبادت، سخاوت اور حکمت میں بھی بے مثال تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا، اور اسی مہینے میں اس عظیم ہستی کی آمد ہوئی۔ روایت کے مطابق گھر نبوت خوشیوں سے بھر گیا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ رسول اللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی بلکہ امت کے لیے ایک عظیم رہنما کی آمد تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور دائیں کان میں آذان دی، بائیں کان میں اقامت کہی، بچے کو چوم کر دعا دی۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، سر کے بال منڈوائے گئے، بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ یہ سنت آج بھی مسلمانوں میں رائج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا، جو پہلے عرب معاشرے میں عام نہیں تھا۔ یہ نام اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا اور اس کا مطلب ہے خوبصورت، نیک، بہترین اخلاق والا۔ یہ نام آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ثابت ہوا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام دادا پوتے جیسی نہیں بلکہ روحانی اور غیر معمولی تھی۔ محبت کے مناظر: آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کندھوں پر بٹھاتے، چہرہ چومتے اور سینے سے لگاتے، فرماتے یہ میرا بیٹا ہے۔ حدیث: اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت امام حسن رضی اللہ نہایت عبادت گزار تھے۔ جب وضو کرتے تو چہرہ زرد ہو جاتا۔ پوچھا گیا تو فرمایا میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں جو رب العالمین ہے۔ آپ رضی اللہ نے 25 مرتبہ پیدل حج کیا، حالانکہ سواری موجود ہوتی تھی۔ یہ عاجزی اور اللہ سے محبت کی انتہا تھی۔ 2 مرتبہ ساری دولت صدقہ کر دی، 3 مرتبہ آدھا مال راہ خدا میں دے دیا۔ کسی سائل کو کبھی انکار نہیں کیا۔ ایک شخص نے سوال کیا، آپ رضی اللہ نے فوراً اسے بڑی رقم دے دی۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے سوچا بھی نہیں؟ فرمایا اللہ مجھے دیتا ہے بغیر حساب، تو میں کیوں روکوں؟ اسلام میں کرامت وہ غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں جو اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ اللہ پر یقین: جب کچھ نہ تھا تب بھی سائل کو مایوس نہ کیا اور فوراً مدد آ گئی۔ دلوں پر اثر: آپ رضی اللہ کا اخلاق ایسا تھا کہ دشمن بھی دوست بن جاتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ کی دعائیں جلد قبول ہوتی تھیں کیونکہ آپ کا تعلق اللہ سے بہت مضبوط تھا۔ آپ رضی اللہ کو حلیم کہا جاتا تھا۔ مشہور واقعہ: ایک شخص نے آپ رضی اللہ کو گالیاں دیں۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ اخلاق نبوی کی جھلک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ خلیفہ بنے۔ اس وقت امت شدید اختلافات کا شکار تھی، مسلمانوں کا خون بہنے کا اندیشہ۔ عظیم قربانی صلح حسن رضی اللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ خلافت چھوڑ دی۔ کیوں؟ مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے، امت کو متحد کرنے کے لیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آپ رضی اللہ نے دنیاوی اقتدار پر امت کی بھلائی کو ترجیح دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ کو زہر دیا گیا۔ شدید تکلیف کے باوجود صبر کیا، کسی پر الزام نہیں لگایا، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ 50 ہجری میں آپ رضی اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ رضی اللہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ بھی آرام فرما ہیں۔ سیرت سے حاصل ہونے والے عظیم سبق: حضرت امام حسن رضی اللہ ہمیں سکھاتے ہیں صبر سب سے بڑی طاقت ہے، نرمی دلوں کو جیتتی ہے، اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، اتحاد اختلاف سے بہتر ہے، اقتدار نہیں کردار اصل کامیابی ہے۔
حضرت امام حسن رضی اللہ کی زندگی ایک چراغ ہے جو ہمیں اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے۔ ان کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی دل جیتنے میں ہے، نہ کہ جنگ جیتنے میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔